بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. وقال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. الآيات. صدق الله العلي العظيم. آج میں پھر ان حضرات کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیلاً مختصر سی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن حضرات کو آپ کا زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے تو آپ اپنے حقیقی یعنی سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. بہن اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے. ایسے ہی بہن کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی اپنی بہن کو اگر وہ مستحق ہے، غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، اسی طریقے سے اپنی بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر بھائی غریب ہے تو بھتیجے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، بھتیجے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. بھائی کا اپنی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اپنے بھانجے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اپنی بھانجی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. ایسے ہی بھتیجے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اور بھتیجی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. یعنی بھائی کی لڑکی اور بہن کے لڑکے اور لڑکیاں سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے آپ حضرات اپنے چچا کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چچا کو، تایا کو. اسی طریقے سے پھوپے کو، پھوپا اور پھوپھی وغیرہ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اور ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے ماموں کو، مامی کو، ماموں کے لڑکوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے خالہ کو، خالوں کو، ان کے لڑکوں کو، ان کی لڑکیوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے اپنے سسر کو، ساس کو اگر وہ غریب ہیں زکوٰۃ دینا جائز ہے. سالی کو، سالوں کو، سالوں کو اور ان کے بچوں کو سب کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اگر وہ مستحق ہے، غریب ہیں، مالدار نہیں ہیں تو ان تمام حضرات کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طریقے سے مالدار آدمی کے والدین جو مستحق زکوٰۃ ہو انہیں دوسرے آدمی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مالدار آدمی اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن ایک شخص مالدار ہے، اس کا باپ غریب ہے یعنی الگ ہے. جیسا کہ خاندان میں الگ ہونے کا رواج ہے کہ باپ کو الگ کر دیا، بیٹے الگ ہو گئے، گھر وغیرہ اور زمین وغیرہ تقسیم کر دی گئی، باپ اپنا کھانا پکاتا ہے اور کھاتا ہے. تو اس طریقے سے مالدار کے باپ کو دوسرے حضرات محلے میں سے، گاؤں میں سے، بستی میں سے، شہر میں سے دوسرے سبھی حضرات اس مالدار کے باپ کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں اگر وہ غریب ہے. اسی طریقے سے مالدار کی بالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی غریب ہو، فقیر ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے. مالدار کا بالغ لڑکا اگر غریب ہے اسے دوسرے حضرات زکوٰۃ دے سکتے ہیں
یہ مالدار آدمی اپنے بالغ لڑکے کو خود زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے مالدار کی بیوی جو مستحق زکوٰۃ ہو انہیں دوسرے لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خود اپنی بیوی کو انسان زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا مال خود اپنا مال ہوا کرتا ہے۔ بیوی کا مال شوہر کا مال، شوہر کا مال بیوی کا ہوا کرتا ہے، اس لیے مالدار کی بیوی کو دوسرے حضرات، ان کے خاندان والے، اعزہ و اقارب، رشتہ دار، متعلقین و محبین زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مالدار بیوی کے شوہر کو بھی دوسرے حضرات اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بیوی خود اگر وہ اپنے بینک بیلنس کے اعتبار سے مالدار ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اپنے زکوٰۃ کا مال دے کر ادا نہیں کر سکتی زکوٰۃ، اس لیے دوسرے حضرات اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خود بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اسی طریقے سے انسان اپنے داماد کو، اپنے جوائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان اپنے بہنوئی کو، اپنے بھائی صاحب کو، اپنے بہنوئی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چند حضرات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جن حضرات کو زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جب وہ سفر میں ہو، اس کے پاس مال نہ ہو، اگرچہ گھر پر ہی ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں بھی عرض کیا تھا کہ ابن السبیل کے درجے میں ہے۔ اگر وہ مسافر سفر میں جا کر غریب ہو جاتا ہے، جیب وغیرہ کٹ جاتی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کا مال دینا جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ ایک انسان نے دوسری شادی کی اور پہلے شوہر سے اس کی کچھ اولاد بھی تھی، تو اس شوہر کا اپنی بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا مسئلہ ہے کہ بیوی کا اپنے شوہر کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ یعنی کسی لڑکی نے دوسری شادی کی، اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لی، اس سے کچھ بچے تھے، پھر دوسرے سے شادی کر لی، اس طریقے سے تو بیوی کا بھی اپنے شوہر کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ اور اسی طریقے سے نابالغ محتاج کو زکوٰۃ دینا، نابالغ محتاج کو دینا جبکہ اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، اس لیے کہ نابالغ بچہ باپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اس لیے اس کو زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر نابالغ بچے کا باپ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، تو خود اس کے باپ کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے دوسرے حضرات کا، اور اس نابالغ بچے کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یہ چند حضرات کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کہ ان تمام حضرات کو اپنے خاندان میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے آپ حضرات کہ کن کن حضرات کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اپنے محبین اور متعلقین اور رشتہ داروں کو زکوٰۃ کا مال آپ دے سکتے ہیں، اور بلکہ زکوٰۃ کا مال دینا ان کو ڈبل اجر رکھتا ہے، ڈبل ثواب کا باعث ہے۔ اب میں ان حضرات کا تذکرہ مختصراً کر رہا ہوں کہ کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایک لڑکا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پردادے کو، پردادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اوپر تک چلے جائے آپ، باپ، دادا، پردادا، سکڑ دادا، اسی طرح دادی، پردادی، اور اسی طریقے سے ایک لڑکا یا کوئی لڑکی اپنی ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اپنی نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، پر نانی، سکڑ نانی، اوپر تک چلے جاؤ، کسی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔
اسی طریقے سے اپنی حقیقی اولاد یعنی لڑکے کو، پھر لڑکے کے لڑکے کو یعنی پوتے کو، پڑ پوتے کو، سکڑ پوتے کو، اسی طرح اپنی لڑکی کو، نواسی کو، نواسے کو، دوہتے کو، دوہتی کو، کسی کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی مطلقہ بیوی کو جو عدت کی حالت میں ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ بیوی عدت گزار رہی ہے تو دوران عدت اگر عدت پوری نہیں ہوئی ہے، عدت پوری ہونے سے پہلے پہلے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، زکوٰۃ کا مال دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک اعتبار سے یعنی من وجہ وہ اس کی بیوی ہے، ابھی عدت پوری ہونے کے بعد وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، اس لیے عدت پوری ہونے کے بعد آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، صاحب نصاب کی نابالغ اولاد کو، صاحب نصاب یعنی مالدار کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، غریب ہے، اس کی نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہاشمی کو، یعنی جو ہاشمی خاندان سے ہیں، سید خاندان سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاشمی خاندان سے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد کو ہاشمی کہتے ہیں۔ ان سب کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، سید کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور ہر اس جگہ زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے جہاں تملیک کی شرط نہ پائی جائے۔ مثلا مسجد میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، قبرستان میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، ایسے ہی صاحب نصاب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسجد میں نہیں، اس لیے کہ مدرسے میں غریب بچے پڑھتے ہیں، فقیر بچے پڑھتے ہیں، مسکین بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے پڑھتے ہیں، اس لیے مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور مدارس اسلامیہ کے علاوہ مسجد میں، قبرستانوں میں زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ ایک مسئلہ ابھی ذہن میں آیا کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ مستحق نہیں تھا، وہ تو مالدار تھا، تو زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، البتہ لینے والے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خود جانتا ہے وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم نے پہلے تو یہ اپنے ذہن میں بات بٹھانی ہے کہ جس کو بھی ہم زکوٰۃ کا مال دیں تو خوب سوچ سمجھ کر، علماء سے معلوم کر کے، صحیح تحقیق کر کے اپنا زکوٰۃ کا مال زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچائیں، زکوٰۃ کے مصارف تک پہنچائیں، انشاءاللہ پھر ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جب ہم اپنے مالوں سے زکوٰۃ کا مال نکال دیں گے تو اللہ تعالی ہمارے مال کو پاک صاف فرما دیتے ہیں، پھر ہمارے اس بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرماتے ہیں، آنے والی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرماتے ہیں، چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ زکوٰۃ کا مال غربا کا حصہ ہوا کرتا ہے، مساکین کا حصہ ہوا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان میں 8 لوگوں کا تذکرہ کر کے بتایا تھا، تو انہی لوگوں کو ہم اپنا زکوٰۃ کا مال ادا کریں، خود اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے زکوٰۃ کے مال کو خود استعمال نہ کرے، ورنہ اللہ تعالی ہمیں طرح طرح کی بیماریوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہمیں صحیح طریقے سے حساب لگا کر کے زکوٰۃ کا مال ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی، سب کو غریبوں کی، فقیروں کی، مسکینوں کی، مستحقین کی خوب اپنی ہمت کے مطابق، وسعت کے مطابق امداد کرنے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی، سب کو ان سبھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔